لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسما سامین. یہ 5 جملے یہ 26 ماہ مبارک کے رمضان کی دعا ہے جو اللہ کا رسول فرماتا تھا. بیسٹ دعا یہ ہے 26 کو کہ آپ یہ اللہ سے طلب کر لیں. پہلی چیز جو ہے اس میں اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، اے اللہ آج کے دن جو میں نے اب تک کوشش کی ہے 25 دن تک میں نے روزہ رکھا، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس رکھا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور تیری طرف توجہ کیا اور تجھ سے لو لگائے رکھا. اے اللہ یہ 25 دن کے میری کوششیں ہدر نہ چلی جائیں، میری کوششیں بیکار نہ چلی جائیں. اے اللہ میں ان لوگوں میں نہ قرار پاؤں جو زحمتیں تو اٹھاتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ نہیں ملتا. اے اللہ میں ہرگز اس طرح کا نہ بن جاؤں جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے. میرے معبود آج کے دن مجھے وہ عطا کر دے جو میں نے کیا ہے وہ نہ یہ کہ صرف ثواب تیری طرف سے مجھے مل جائے بلکہ تیرا شکریہ بھی مل جائے. آپ دیکھیے خداوند عالم کی ذات کیسی ہے. قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ شاکر علیم، جان لو اللہ شکریہ تمہارا ادا کرتا ہے اور تمہارے اعمال کا جانکار بھی ہے. آپ دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی 158 نمبر کی آیت میں ہے. سورہ فاتر میں آیا 30 نمبر کی آیت میں انہ غفور شکور، اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے بہت سارے کاموں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور بہت زیادہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ آگے آیت دیکھیے ان ربنا لغفور شکور. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور تمہارا شکریہ ادا کرنے والا ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ اللہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا تو کیا، اور ہم جو ہے کوئی کام کریں گے تو شکریہ کے لائق بنے گا تو کیسے. یہ ایک بہت آیا شکریہ کا مطلب جیسا آج ہم لوگ سمجھتے ہیں، اب بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، تسبیح لے کر بڑھ گئے شکران للہ شکران للہ شکران للہ، یہی ہے. اور خدا کا شکریہ کیا ہے؟ دیکھیے خدا کا شکریہ تو بہت واضح ہے. خدا نے خود کہا ہے ہمارا شکریہ یہ ہے ہم جو تمہارے لیے شکریہ ادا کریں گے وہ کیا کریں گے، اگر تمہیں 2 نعمت دی تھی تو ڈبل کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور شکریہ کے ایک معنی یہ ہے کہ جب تمہارا اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو ہم اس کو ثواب سے نوازیں گے، عظیم اجر سے نوازیں گے. ہمارے فرشتے تمہاری داد و تحسین کریں گے. ہمارے فرشتے کہیں گے واہ تم نے کیا کام کیا. آج اسی لیے کہ روایتوں میں ایک جملہ ملتا ہے، قرآن کا یہ جملہ ہے، جیسے ہی ایک بندہ مومن آنکھ بند کرتا ہے حتیٰ ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے اس کی اور آخری وقت آ گیا، فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور آتا ہے تو آپ دیکھیے آنے کی شکل و صورت ہی بدل جاتی ہے. اب جب آتا ہے تو روایتیں کہتی اتنا خوبصورت بن کر آتا ہے، اتنا خوبصورت کہ انسان اس کے چہرے کو تکتا رہتا ہے مومن اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. ہم دیکھو یہ اتنی خوبصورتی اس میں پائی جاتی ہے کہ بندے مومن ایک ٹک اس کو دیکھتا ہے اور
اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو ایک یہ ہے، اچھا ایسا کب ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب فرشتے آتے تو ایسا تو نہیں بے خبر آتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کس کے پاس جا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک جملہ قرآن کا ہے کہ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں نامہ اعمال اچھا ہے، اس کو آ کر سلام کرتے ہیں کہ اے بندے مومن تجھ پر ہمارا سلام۔ یہ ہماری طرح سلام نہیں ہے کہ سفید پوش دیکھا تو سلام کیا، نہیں دیکھا غریب دیکھا تو سلام نہیں کیا، نہیں وہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ تو صرف سفید پوش کو ہی سلام کریں گے، گندے کپڑے والے کو سلام کریں گے ہی نہیں۔ تو اب ان کا سلام یہ بتاتا ہے، اور قرآن کا دوسرا جملہ بھی ہے، تم بڑے اچھے نیک لوگ تھے جنہوں نے خدا کا حکم مانا اور خدا کے عظیم اجر سے سرفراز ہوئے۔ تو یہ ہے کیا؟ اللہ کا شکریہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے نامہ عمل کی بھرپور جزا مل جائے، بھرپور ثواب مل جائے۔ اب میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اب دیکھیے کبھی کبھی کچھ چیزیں واقعاً انسان کو، آقا مرشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک فقیر تھا جس کا ایک ارد شاہ جو ہے نام مشہور ہو گیا، ارد شاہ۔ کہتے ہیں اس کا خود کوئی گھر نہیں تھا، اب فقیر ہے بیچارہ، اور لیکن ایسا بھی نہیں بھیک مانگتا، نہیں، گھر نہیں ہے، کہاں سوتا ہے؟ قبرستان میں۔ اور کون سے قبرستان میں؟ شیخان۔ آپ قم جائیے تو حرم معصومہ کے سامنے بالکل ایک قبرستان ہے جس کو شیخان کہتے ہیں، کہتے ہیں وہاں سو جاتا، رات کو وہاں سوتا تھا، اور صبح آتا تھا حرم میں، اور لوگوں کا خط لکھ کر، لوگوں کے کاغذ لکھ کر اپنا تھوڑا سا اسے چارج کرتا تھا، اسی طرح اس کی روزی چلتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن برف گر رہی تھی، بہت شدید ٹھنڈ تھی، اور ٹھنڈک شدید ہونے کے باوجود دیکھا وہ وہاں کڑکڑا رہا ہے۔ اب جس کو گھر نہیں ہے اور کھلے آسمان کے نیچے قبرستان میں سو رہا، اور برف گر رہی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ کڑکڑا رہے ہیں، اور ہم تو آئے تھے معصومہ کہ ابھی نماز شب کے لیے اذان سے پہلے آئے تھے کہ معصومہ کے حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے، زیارت کریں گے۔ دیکھا دروازہ بند ہے مرحوم معصومہ کے حرم، تو سوچا کیا کروں میں؟ آقا مرشی کہتے ہیں میں نے سوچا چلو یہاں بڑے بڑے علماء کی قبریں ہیں، تو جا کر میں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس نیت سے آئے، اور اس نیت سے وہاں شیخان آئے، اور سورہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کان میں اسی فقیر کی آواز گونجی، اے اللہ آج بغیر وضو اور تیمم کے نماز قبول کر لے۔ آج وضو کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں تیمم کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، بس نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بغیر وضو اور نماز کے جو ہے، بغیر وضو اور تیمم کے نماز قبول کر لے، تو اللہ ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کو اتنی ٹھنڈی لگ رہی ہے، اتنی ٹھنڈی لگ چکی ہے کہ اب اس میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں۔ خیر میں نے کہا کہ میں یہ بات کہہ کے چلا گیا، میں نے سنا ٹھیک ہے اب کیا کر سکتا ہوں میں تو جانتا تھا اس کو، اور چلا گیا۔ میں نے یہ بات کسی سے کہی نہیں، میں نے یہ سن رکھا تھا اور اپنے کانوں سے سنا تھا، کسی نے تو مجھے آگے بتایا نہیں تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور میں یہ سوچ کر کہ یہ بیچارہ ٹھنڈی میں اس حد تک، تو اس لیے اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اب اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ میں نے زندگی میں کسی سے یہ بات نہیں کی، لیکن وہی جو ہے اردشیر مر گئے کچھ دنوں سے۔ اب جب مر گئے تو افسوس بھائی ٹھیک ہے اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، زندگی اس طرح گزاری۔ اور تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا، ایک آدمی کو اردشیر خواب میں آئے، کہا جا کے مرشی سے کہہ دینا کہ تم نے بڑے بڑے وضو کر کے نماز پڑھی ہوگی، میں نے بھی ہمیشہ بہت سارے وضو کیے،
لیکن خداوند عالم نے اس رات کی نماز صبح کی جو بغیر وضو اور تیمم کے پڑھی وہ بہت زیادہ مجھے اجر مل گیا، اور اللہ نے اس نماز کو میری قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیے یہ جو جملہ ہے اللہ کے رسول کا، اے اللہ 26 ماہ رمضان کے دن جو میں نے کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے یہ تو بحث نہیں ہے نا کہ میری نماز آپ کی نماز اس معیار پر کھری اتری ہوگی جو اللہ کو چاہیے، نہیں، وہ شاید نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے روزے میں بھی شاید کمی ہو، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو طرح کا طرح تصور ہمارے پاس آتا ہے، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اپنی سامان سنبھال نہیں پاتے، اپنی آنکھیں سنبھال نہیں پاتے، اپنے وجود کو سنبھال نہیں پاتے، تو ہمارا عمل ناقص ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، ہم 16 گھنٹے تو بھوکے ہیں نا، پیاسے ہیں نا۔ تو اب ہم جب اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ 25 دن بھوکا رہا ہوں، میری یہ کوشش بیکار نہ چلی جائے، اے اللہ مجھے اس کا اجر مل جائے، اور وہ بھی بہترین اجر مل جائے۔ آج دیکھیے بچے پورے سال جو محنت کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کا نتیجہ فیل ہونے کی شکل میں آ جائے تو کیسی مایوسی ان کے چہرے پر، ان کے وجود پر، ان کی جو ہے زندگی پر کیسی مایوسی چھا جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے اعمال۔ اسی لیے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال واقعی بہت مشکل ہے قبول ہونا۔ تو کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ شرط نہیں پائی جاتی۔ اب ایک مثال میں لے آتا ہوں، کربلا میں ایک عابد بڑے بہت عبادت گزار تھے، 30 سال تک ہر روز پہلی صف میں نماز پڑھی ہے، 30 سال ایک دن بھی مس نہیں کیا انہوں نے۔ اب 30 سال تو بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی 30 سال تک اگر زحمت اٹھائے اور 30 سال کے بعد کہہ دیا جائے بھائی تمہاری نماز قبول نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی انسان کے لیے کتنا دشوار ہو جائے گا، کتنا مشکل ہو جائے گا کہ بھئی کہہ دیا کہ بھئی آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ تو کہتے ہیں ایک دن 30 سال کے بعد ایک دن نماز پڑھنے گیا اور پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، 30 سال گزرنے کے بعد ایک جگہ نماز پڑھنے تو گیا لیکن مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، تو میں نے دوسری صف میں نماز پڑھ لی۔ آپ توجہ کریں اس جملے پہ، جب پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، دوسری جگہ ملی، تو مجھے ایسا لگا سارے لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، یہ 30 سال ایک صف میں پڑھا ہے پہلی، آ جائیں 30 سال کے بعد دوسری صف میں کھڑے، سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میری نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کی توجہ چاہیے تھی، مجھے اصل نماز نہیں چاہیے تھی۔ کہتے ہیں میں نے زندگی رہتے ہوئے 30 سال کی نماز پھر سے پڑھی تاکہ میری نماز ہدر نہ چلی جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے میرے سارے نامے عمل پہ کیا پڑ جائے، پانی پھر جائے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ میں تیرا ناقص بندہ ہوں، میرے اعمال میں کمی ہے، اے میرے معبود اس معیار پر میرے نام اعمال کھڑے نہیں اترتے ہیں، لیکن اے میرے معبود تو اعمال کو قبول کرنے والا ہے، تو ناقص عمل کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو قبول کر لے، ہمیں بہترین اجر عطا کر دے۔ اور یاد رکھیں میں نے کہا اللہ کا شکریہ یہی ہے کہ اللہ کیا کرے گا، ہمارے اعمال کو قبول کر لے گا اور ہماری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ اس کی نعمتوں کو ہماری نہیں بڑھائے۔ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور آ جاتا ہوں دوسرے بات کے اوپر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے گھاٹے میں تھے،
ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں، ایسے لوگوں کی تشخیص نہ کر دوں، ایسے لوگوں کا مصداق نہ بتا دوں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے باوجود بھی گھاٹے میں ہیں۔ پوچھا کون؟ اللہ خود کہتا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہدر گئیں، بیکار چلے گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ سوچتے رہے کہ میں نے تو بہت کچھ کر دیا۔ وہ میں اچھا اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت نیک اعمال کیے، اور اس سورہ کہف میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بتائے دیتا ہوں یہ لوگ ایسے ہیں جن کی ساری کوششیں رائے گاہ گئیں، ان کا کوئی عمل کام نہیں آیا۔ جانتے ہیں اس میں ایک چیز کیا؟ میں ایک ہی چیز بتاؤں گا، اور وہ اگرچہ اب آئی ہے بات تو ایک اور چیز کا ذکر کر دوں۔ ایک یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا۔ اگر آپ جان لیجئے آپ نیکی کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر رہے ہیں، کسی بیوہ کو پہنچ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پہ احسان بھی جتا رہے ہیں، کبھی اللہ پہ احسان جتا رہے ہیں، کبھی انسانوں پہ احسان جتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششوں کو کوئی پھل ملنے والا نہیں۔ اسی طرح ایک اور انسان ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے جو اللہ کے رسول کو ستاتا ہے، خوب نیکیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول کو اذیت کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کو اذیت کرے، ستائے اور نیکیاں کرے، اس کا عمل کوئی اجر نہیں رکھتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے، اس کی زندگی کے عمل ہدر جائے گا، بیکار چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اعمال کو بچاؤں۔ آج یاد رکھیں، اعمال شاید ہم نے بہت سارے کیا ہو، اللہ کا رسول کہتا تھا ایک سبحان اللہ کا اجر بہت ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت ہے، ایک صدقہ دینے کا ثواب بہت ہے، ایک دعا کرنے کا ثواب بہت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کو بچا کر رکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ تم نے جو عمل کیا ہے اس کو برباد کر دو۔ تو پوچھا اللہ کے رسول برباد کیسے ہوگا؟ فرمایا ایک چنگاری چھوڑ دو، سارے کے سارے جل کے خاک ہو جائے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم جب اللہ کے لیے کام کریں تو اس طرح کام کریں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا کرے، اس کا ثواب عطا کرے، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے منہ پہ مار نہ دے۔ یہ ایک بات۔ وَالذَّنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا، دعا بہت سارے لوگ کرتے ہیں گناہ معافی کی، اللہ ہر ایک بار معاف کر دے۔ ایک آپ دیکھیے آج یہ سنی حضرات کہتے ہیں اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں بے شک معاف کر سکتا ہے۔ تو معاف کر سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، معاف کر دے گا ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے وہاں معافی کا ایک معیار ہے میرے بھائی، ایسے نہیں سب جو ہے جو بھی ایک بار منہ پہ تھپڑ مار لیا بولے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کرے گا، نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اب ہم واقعی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر توبہ کرنے کی طاقت بھی ہو اور اس طرح توبہ کریں جو اللہ کو پسند آئے، قبول کرے۔ اسی لیے آپ یقین جانیں کہ خالی یزید کا مسئلہ اللہ کا نہیں ہے، اس کے بندوں کا بھی ہے۔ آج اس نے ہمارے امام کو، ہمارے آقا کو قتل کر دیا، تو ہمارے آقا کو قتل کیا تو ہمارا بھی حق ہے یا نہیں؟ اسی لیے ہمارے ذاکرین کہتے تھے اللہ اگر کہے گا میں رحمان ہوں میں معاف کروں گا تو ہم بندے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہمارا حق تو ہے نا، ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو اچھا یہی وجہ ہے جب اس نے امام سجاد سے کہا کہ میں کیا کروں گناہ معاف ہو جائے، تو امام نے کہا نماز کو پہلا پڑھو۔ بی بی نے فرمایا، ہماری شہزادی نے فرمایا بیٹا اس کو بتا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ہمارے بتا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ زندگی بھر نماز کو پہلا نہیں پڑھ سکے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج اسی لیے جو لوگ حضرت زہرا کا حق کھا گئے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا تو بی بی معاف کریں گی کیا؟ پہلے یہ بتا دو۔
اور اس کی دلیل بھی ہے کہ بی بی نے اللہ کے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں ان دونوں سے ناراض ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گی ناراضی رہوں گی اور بد دعا کرتی رہوں گی۔ ہمیں کسی کی بد دعا قبول ہو یا نہ ہو، بی بی کی تو قبول ہونے والی ہی ہے، اس لیے کہ وہ ہماری شہزادی وہ ہے جو ہاتھ اٹھا دے تو قیامت برپا ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، لیکن یہ لوگوں کے ذہنوں میں فطور بیٹھ گیا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا۔ ارے میرے بھائی، ایک بار توبہ کی شرائط پڑھ لو۔ ہاں، اللہ معاف کرے گا کس کو؟ جس کے اندر ولایت اہل بیت ہو، اس کو معاف کرے گا جو اللہ کا چہیتا ہو، ہر ایک کو تھوڑی معاف کر دے گا۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی لیے امام علیہ السلام ایک جملہ کہتے تھے، میں لگاتار توبہ کرتا ہوں، اس لیے گناہ کرنے کا یقین ہے لیکن توبہ کے قبول ہونے کا یقین نہیں۔ اللہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے۔ پھر ایک چیز اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، اے اللہ میں نے کوششیں کی وہ قبول کر لے، میں نے چند عمل کیے ہیں وہ بھی قبول کر لے۔ یہ تو نہیں دعوے دار ہوں کہ اے اللہ میں نے بہت سارے عمل کیے ہیں، لیکن تھوڑا ہی صحیح اے اللہ اگر تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، اور تیسری چیز جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، چوتھی چیز، وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا۔ آپ یاد رکھیں، اگر دنیا میں کوئی آدمی ہر آدمی اپنے عیب چھپاتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے عیب کو دوسروں کو بتاتا ہے۔ آج اماموں نے ہمارے ایک معیار بتایا ہے، کبھی اس معیار پہ غور کیجیے۔ بولے بہترین دوست وہ ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں بہترین دوست وہ ہے جو میرے عیب مجھے بتائے۔ اور اگر آج کوئی آپ کو اندر آگے بتا دے کہ تمہارا عیب یہ ہے، دوستی اسی دن سے ختم۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ آج اگر ہمارے گھر میں ہماری بیوی کہہ دے کہ آپ کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، بس کافی ہے ان دونوں میں جھگڑا ہونے کے لیے، حتیٰ ممکن ہے دونوں میں جدائی ہو جائے۔ جبکہ ائمہ ہمارے کیا کہتے تھے؟ سچا دوست وہی ہے جو آپ کو مجھے اپنا عیب بتا دے۔ ٹھیک ہے، عیب بتانا نہیں ہے، عیب بتانا کوئی عیب جانیں گے نہیں تو ہم کیسے اس کو دور کریں گے؟ ہمیشہ انسان کو عیب بتانے والا ہمدرد ہونا چاہیے، دشمن نہ ہو۔ اس لیے کہ دشمن جب عیب بتائے گا تو اس کا مقصد اصلاح نہیں ہوگا، اس کا مقصد دشمنی ہوگا۔ لیکن اگر دوست بنائے گا تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میرا دوست اچھا بن جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ اللہ کی ایک عجیب شان ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، کبھی بھی اپنے بندوں کے عیب کو نہیں کھولتا، کبھی بھی اپنے بندوں کے عیب سے پردہ نہیں اٹھاتا۔ اگر بندہ اس کا مسلسل اللہ کے رابطے میں رہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اس کے عیب کو ظاہر کرتا۔ اللہ ستار العیوب، اسی لیے ہمارے وہاں روایت میں ہے اللہ ستار العیوب ہے، تو ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے عیب کو ظاہر نہ ہونے دیں، ہم کسی کو اس کے عیب کو نہ بتائیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں ہماری اور آپ کی خصوصیت یہ رہی ہے، ہمارے اندر بہت ساری کمی ہے، لیکن جو آج کی 4 دعا ہے نا وہ بہت ہماری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس طرح کی دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میرے کوششوں کو رائے گاہ نہ جانے دینا، میری توبہ کو بیکار نہیں ہونے دینا، اے اللہ تھوڑے سے ناقص عمل کو قبول کر لینا، اور پھر آخری اے اللہ میں تیرا ایسا بندہ ہوں کہ اگر میرے عیب ظاہر ہو جائے تو میں ننگا ہو جاؤں گا، سارے لوگ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، شاید تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ اے اللہ اسی لیے ہمیشہ تیرے پردہ پوشی کی ضرورت ہے، تیری رحمت کی بنا۔ عزیزان گرامی، ائمہ ہمارے کس قدر کوشش کرتے تھے کہ دوسروں کے عیب نہ پتہ چلے۔ آئیے اسی جملے کے ساتھ میں آ جاؤں، ایک سلام کروں اپنے آقا اور اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کو، یا ان کے پدر بزرگوار کو، یا ان کی مادر گرامی کو، اور ان کی بارگاہ میں چل کر چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے ذکر کروں، تاکہ یہی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن سکے،
ہمارے اعمال میں تو وہ طاقت نہیں ہے، ہماری کوششوں میں وہ جان نہیں ہے، لیکن اگر زہرا کے لال پر کسی نے گریہ کیا ہے تو آپ یقین جانیں کہ اس آنسو میں وہ اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے، اتنی تاکید ہمارے وہاں کیوں کہی گئی ہے کہ زہرا کے لال پہ آنسو بہاؤ؟ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ۔ یہ کہا اسی لیے گیا ہے تاکہ میری اور آپ کی بخشش کا، اور آپ سوچے تو صحیح، ہم کتنا امام کو یاد کریں گے جبکہ امام نے ہمیں وہاں یاد کیا ہے جہاں کوئی یاد نہیں کرتا۔ میں نے روایت کا جملہ دیکھا، جب شام غریبہ آئی، ہماری شہزادی زینب ام کلثوم مقتل میں حسین کے بچوں کو تلاش کر رہی تھی، کبھی مشرق کا رخ کرتی ہیں، کبھی مغرب کا رخ کرتی ہیں۔ مقتل نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرات کے کنارے پہنچیں تو دو بچوں کو دیکھا جو گلے میں ایک دوسرے کی باہیں ڈالے ہوئے فرات کے کنارے سو رہے تھے۔ بیوی نے فرمایا، بہن دیکھو ہمارے بچے کتنے پیاسے تھے، دریا کے کنارے آئے اور اس کی خنکی نے، اس کی تراوٹ نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، آؤ ہم انہیں بڑے آرام سے اٹھائیں تاکہ ان کی نیند، ان کی آنکھیں نہ کھل جائے۔ لیکن ہائے رے بی بی کی مظلومیت، جب ان بچوں کو دونوں نے اٹھایا تو کیا دیکھا، ان کے جسم پہ گھوڑے کی ٹاپوں نے انہیں پامال کر دیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ارباب عزا، شہزادیوں نے کیسے یہ منظر کو دیکھا، میں نہیں جانتا ہوں ان کے دل کی کیفیت کیسی ہوئی، مجھے نہیں پتا۔ پورے میدان میں تلاش کرتے کرتے جب بی بی نشیب میں آئیں اور عجب جملہ فرمایا، بھیا تمہاری سکینہ نہیں مل رہی ہے، اے بھیا کیا تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ ہم سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ عجب جملہ، لاش کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، امام حسین کے بدن سے آواز آئی، الیہ بہن ادھر آ جاؤ، سکینہ ہمارے سینے پہ سو رہی ہے۔ ارباب عزا لو، تاریخ نے بہت عجب جملہ لکھا ہے، دونوں شہزادی آگے بڑھیں، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا تو بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، بیٹا کسی بھی لاش کو پہچاننے کے لیے دو چیز ہوتا ہے، یا کپڑا ہوتا ہے یا بدن پہ سر ہوتا ہے۔ بیٹا نہ تیرے باپ کے بدن پہ کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی تیرے باپ کے بدن پہ سر ہے، کیسے تو نے اپنے باپ کو پہچانا؟ آواز دیا، پھوپھی اماں جب خیمے جل رہے تھے اور سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو میں دوڑتی کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، ایک بار میں نے اپنے بابا کو آواز دیا، اس نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ ہماری طرف آ جاؤ۔ کہا میں بابا کے جسم سے لپٹ گئی، اے پھوپھی اماں، ارے میں نے بابا کو بتا دیا آپ کی شہادت کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں پڑی، بابا ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا ہے، ہمارے بندے کانوں کو چیر کے اتار لیے گئے، اے بابا تمہارے بعد میں نے جانا یتیمی کیا ہوتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ الہی بحق سہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہماری کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرما۔ ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں، اے میرے معبود ہمیں مزید
نیک اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، نماز، مناجات، دعا، استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مومنین جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، انہیں جوار امام جگہ عطا فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ، اس کرونا اور اس آفت سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، اور اے اللہ، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار امام جگہ عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج و زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔